بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، مالک ہے روز جزا کا۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ چلا ہم کو سیدھے راستے پر، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، اور بچا ہمیں اپنے مغضوب بندوں سے۔ کروڑوں درود و سلام نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے بارے میں قرآن عظیم الشان میں فرمایا گیا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ یہ حکم ہے درود بھیجنے کا۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا چاہیے۔ میں شکر گزار ہوں اس موقع پر اپنے شہر کے معززین کا، خصوصی طور پر صدر چیمبر آف کامرس یوسف فاروق صاحب، الخدمت فاؤنڈیشن ہیلتھ چیئرمین جناب ڈاکٹر زاہد لطیف صاحب، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر جناب بلال اصغر صاحب، اور ایکس پریزیڈنٹ رانا سکندر اعظم صاحب، اور سرپرست اعلیٰ محبوب الزماں بٹ صاحب، اور آپ سب خواتین و حضرات کا کہ آج جمعہ چھٹی کا دن ہے اور آپ لوگوں نے اپنے گھر کی ساری مصروفیات چھوڑ کر اس مشن میں حصہ لینے کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لائیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ آپ یہاں کیوں نہ آتے؟ اس لیے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کے لیے بہتر ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے رپورٹ تفصیلی اس بورڈ پر دیکھی۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے جو کوکلیئر پلانٹ کے حوالے سے بات کی ہے نا، یہاں پہ بڑے ہی دل دہلا دینے والے واقعات ہمیں مجاہد ہاسپٹل میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہر ہاسپٹل میں ہوں گے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں کہ بندے کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک خاتون آئی، 4 بچے، ڈاکٹر زاہد لطیف صاحب اس کے ڈف تھے، بول بھی سکتے، بہرے بھی، ہزار بار گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اور سب سے چھوٹے بچے کی ایج ہے 4 سال، اور 3 سے 4 سال کی ایج میں وہ بچہ اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ جس کے بچے 3 پہلے ہی بہرے اور گونگے ہوں، آپ تصور کیجئے ایک ماں کا کہ وہ کیا کرتی ہوگی۔ وہاں ہمارے ہاسپٹل میں آئی تو ظاہر بات ہے ہم نے اسے اپنے طریقہ کار سے اسے ڈیل کیا۔ پہلے تو ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ ہمارے پاس، ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا ہے، اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بچے آتے تھے، ہم ڈائریکٹ ان کو ڈیل کرتے تھے، وہ جو پروگرام ایسی سہولت تھے۔ لیکن اب گورنمنٹ نے لمٹ کر دیا ہے، وہاں سے پرمیشن ملتی ہے، اور وہی بچے جو ہیں وہ ان کا ہم لیتے ہیں۔ ہمارے فوکل پرسن ہیں، انہوں نے بھجوا دیا انہیں لاہور، کبھی بھی آپ لاہور چلی جائیں، وہاں پہ ریکویسٹ کریں ذمہ داران سے اگر آپ کا کوئی کام ہو سکتا ہے۔ بہرحال بی بڑی سمجھدار تھی، اس نے اپنے گھر کے حالات بھی دیکھے ہوئے تھے، انتہائی غریب خاتون ہیں، ہم نے کچھ تھوڑی سی ڈاکومنٹری بھی اس کے بنائی تھی، ہمیں ٹائم ملا تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دکھائیں گے۔ تو اس کی وہاں شنوائی ہو گئی، اور ہم نے یہاں اس کی ٹریٹمنٹ کی، آپریٹ کیا۔ یوسف فاروق صاحب، اس کا تقریباً اگر پرائیویٹ کیا جاتا تو 25 سے 30 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے بالکل فری کیا۔ وہ کیوں کرتے فری؟ اس لیے کہ آپ جیسے لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں، اور اسی انداز سے یہ ایک کہانی اس بچے کی نہیں ہے۔ میں نے ایک بچے کی، یہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہم بوکے دیتے ہیں،
اور دوسرے دن بچے کی سرجری تھی. سرجری کی بچے کی ایج غالباً 5 یا 6 سال ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ ان کو ملنا ہے. تو وہ یہاں پہ ایک دیہات ہے امی پور بنگلہ, دور کا ہے, 17-18 کلومیٹر شہر سے دور ہے. تو وہ بی بچے کا نام حمزہ تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے اس کا. حقیقت ہے کہ اس بی کے پاؤں میں چپل بھی نہیں تھی. تو 5-6 سال کا بچہ ہو گیا, ظاہر بات ہے اس کی, آپ ٹیکنیکل لوگ ہیں, ڈاکٹر حضرات سمجھتے کوئی بچے کی گروتھ نہیں ہوتی. وہ پریشان ہو گئی. بہرحال عام روٹین میں جو ہمارے ہاسپٹل ہیں سرکاری, انہوں نے کچھ 2 سال کا ٹائم دیا کہ اسی طرح آگے پیچھے ہوتا رہا. الحمدللہ وہ بچہ ہمارے پاس آیا. اللہ کا بڑا احسان اس مالک کا, اتنا اس ماں کی دعائیں, وہ سب آپ کے لیے ہیں. وہ خیر الناس جو ہے نا, آپ ہیں. لوگوں کے لیے سب سے بہتر لوگ آپ ہیں. بیمار ہو نا بندہ تو نہ اس کو روٹی اچھی لگتی ہے, بلکہ اپنے بچے بھی اچھے نہیں لگتے. بلکہ ایک ناخن کا ایک ٹکڑا ٹوٹ جائے نا تو اس کی پین جو ہے بندہ برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بات نہیں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے کینسر کے حوالے سے بات کی ہے. 32 سال ایج ہے. بی کا نام سعدیہ. پرسوں ترسوں اس کا فون آیا, ویسے روٹین میں آ رہی تھی. 4تھی سٹیج کا اس کا کینسر ہے. 35,000 روپیہ چاہیے اس کو سی ٹی اسکین اور وہ باقی پروسیس کے لیے. مجھے فون آیا دوست سے, انہوں نے بھجوایا تھا. وہ الحمدللہ ہم نے کر دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا خیر الناس بات وہی ہے. ناس ہے, مومن نہیں ہے. یہ لوگوں کے لیے ہے. لوگوں میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے بہتر ہوں. ہم نے تو اسی مشن کے تحت, مجاہد ہاسپٹل کا مشن ہی یہ ہے, مشن سٹیٹمنٹ بھی ہماری یہی ہے. الحمدللہ ہم اپنے تئیں جتنی کوشش ہمت ہوتی ہے وہ ہم الحمدللہ کر رہے ہیں. لیکن آپ کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے, اور آپ تعاون کر بھی رہے ہیں الحمدللہ. میں اپنے آپ کو, حقیقت ہے کہ بعض اوقات سوچتا بھی ہوں کہ یار یہ کام کیسے ہو رہا ہے. پھر وہی اللہ کی تائید اور اس کی نصرت, اس کی طرف ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ سارا وہاں سے سارا یہ چکر چل رہا ہے. ہمارے بس کی بات نہیں ہے. الحمدللہ کوئی کام کبھی کسی وقت کوئی بھی رکاوٹ کبھی نہیں پیدا ہوئی. اور اسی طرح آپ نے کیمپوں کے حوالے سے پچھلے تقریباً 7 سال تھے, ہم نے لوگوں کو رجسٹرڈ کیا ہوا ہے, ان کے کارڈ بنے ہوئے ہیں. یہ شوگر کے پیشنٹ جو ہیں, ایک شوگر کے پیشنٹ پہ 6 سے 7 ہزار روپیہ خرچہ آتا ہے. اور ہر 1 سے 10 تاریخ تک ہمارے 11 کیمپ جو ہے نا مختلف, جس میں ایپیلیپسی ہے اور شوگر کا ہے. بڑے کیمپ تو یہی ہیں 2. اور اس میں لوگوں کا کارڈ ایک بنایا ہوا ہے. وہ کارڈ ریسیپشن پہ دکھاتے ہیں, بڑے باعزت طریقے سے انہیں 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں ان کے مکمل فزیکلی ٹیسٹ کر کے تو ان کو انسولین یا جو بھی میڈیسن ڈاکٹر حضرات نے دینی ہوتی ہے الحمدللہ وہ کنٹینیو جو ہے نا یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ انہی لوگوں کی دعائیں ہیں. حقیقت ہے کہ میں تو 2 گھنٹے بیٹھتا ہوں نا وہاں ہاسپٹل میں, تو خاتون آتی ہے, کوئی بچہ آتا ہے یا مرد آتا ہے, تو لوگ ہمارے کچھ کہتے ہیں یار اس کی تصدیق کیا کروں یار, اس نے تو 100 روپیہ بھی ہاتھ میں ایسے پکڑا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کہیں یہ گر ہی نہ جائے. وہ اپنی پاکٹ میں بھی نہیں ڈال سکتی اس لیے کہ وہ گر نہ جائے. تو اس کی ہم نے کیا تصدیق کرنی ہے, مستحق ہے یا نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے کبھی ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ ہم اس کی تحقیق کرتے پھریں گے یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. ہم بلا امتیاز و رنگ نسل اور مذہب الحمدللہ ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں, اور یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کا تعاون ہے. بات سے بات نکلی ہے تو وہ پچھلی شاید کانفرنس میں آپ لوگوں کو یاد ہو, میں نے کہا تھا کہ یار کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں کہ آج سے ذرا تھوڑا نیت کریں کہ اللہ کے ساتھ بھائی والی کریں. میں کہ آج یہاں ایک دماغ میں ایک طے کر کے چلیں کہ ہم نے, اگر کوئی ٹیکسٹائل والا بندہ ہے نا تو کہے کہ یار میں نے آج کے بعد جتنی میری پروڈکشن سال کی ہوگی یا مہینے کی ہوگی, میں 1 روپیہ یا 2 روپیہ یا 10 روپیہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق طے کر کے یہاں اٹھے. بتائیں نہ کسی کو,
फिर अल्लाह के साथ भाईवाली हो तो अल्लाह अपना नुकसान तो नहीं ना करता। उसका नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताता हूँ। और ये तो कारोबारी लोगों की बात थी ना, यहाँ पता नहीं मेरे ख्याल में वो दोस्त मुझे नज़र नहीं आ रहे, डॉक्टर हैं हमारे, वो रोज़ाना की बेस पे लिस्ट मैं आपको भी भिजवाता हूँ, उसमें देखता हूँ कि सबसे टॉप पे राना सिकंदर आज़म जिस डॉक्टर का नाम होता है ना, तो मैं कहा यार ये क्या मसला क्या है। तो एक दिन मुझे बताने लगे कि जब से मैंने खैर खैरत करनी शुरू कर दी है ना, तो अल्लाह मेरे काम में बरकत बहुत डालता है। मैं क्या ये क्या बात हुई कि लोग बीमार ज़्यादा होने चल, बज़ाहिर तो यही नज़र आता है ना कि लोग बीमार ज़्यादा होने लग गए। कहते नहीं ये नहीं, कहते सच पूछे तो एक तो मैं पैसे वैसे ही बाज़ औक़ात बंदे को पता होता है पोजीशन देख के फ्री कर देता हूँ। इन केस दूसरी जो बात उन्होंने ये बताई कि बाज़ औक़ात हमें छोटी सी हल्की से हल्की दुआ कि यार ये बंदा तो ले भी नहीं सकेगा दवाई, तो उसको देते हैं, उसको अल्लाह शिफा दे देता है। ये है बरकत। वो लोग जो बिजनेसमैन नहीं है और मुलाज़मत पेशा है या छोटा बिजनेस है, वो भी आज यहाँ इस तकरीब में एक चीज़ दिमाग में तय करके उठ जाए ना, जो मैंने फार्मूला बताया। तो एक इसी तरह एक मेरा दोस्त है, कारोबारी आदमी है, तो उसने वो किया हुआ था लेकिन बताया नहीं था मुझे। वो हर मंथ जो है ना मुझे 2-3 लाख रुपया उन्होंने दे देता है। मैं कहा यार तुम तो देते नहीं थे, अब ये क्या। कहता ये आपने पिछली दफ़ा कहा था ना वो भाईवाली करें अल्लाह से, तो मैंने भाईवाली कर ली, मेरा बिजनेस भी बढ़ गया है। और मैं आपको बता दूँ, मैं अभी चेक कर रहा था, अमजद साहब से कह रहा था कि यार मुझे उनकी रिपोर्ट से होगा, कहते हैं 28 लाख रुपया उनका इस साल में आया है डोनेशन की मद में। ये है उसका इनाम उस मालिक का। और ये वो बात है कि खैरुन्नास आप है खैरुन्नास, हकीकत ये है। बस ही मेरी बातें लंबी हो रही हैं, मैं बस आपसे एक अपील करना चाह रहा हूँ कि मुजाहिद हॉस्पिटल इस वक्त तकरीबन 225 बेड का है। तो हकीकत ये है कि लोगों की बढ़ती हुई तादाद, मरीज़ों की, हमें तो तकलीफ़ भी होती है, आप लोगों में भी तकलीफ़ होती होगी यकीनन। आप उसी तकलीफ़ के पेश नज़र यहाँ पे आके बैठ के वो रिपोर्ट देख रहे हैं जो आपने पिछले साल इसी हाल में देखी थी। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह आपके माल में अल्लाह ने इतनी बरकत डाली है कि हमने कहाँ से कहाँ रिपोर्ट पिछले साल की निकाल के देख लें और अभी की निकाल के देख लें। वही है कि आपका माल बरकत वाला माल है, अल्लाह ने उसमें बरकत डाली है। वो कहते हैं ना कि पिछले दौर में वो सदकात और खैरात जो है ना, उसकी पहचान यही हुआ करती थी कि वो बाहर किसी खुली जगह पे रख लेते थे, आसमान से आग आती थी, आग उसको खा जाती थी, तो वो कहते जी इसका सदका पूरा हो गया। मैं समझता हूँ अल्लाह के नबी के हदीस की रोशनी में कि आपके सदकात आपने देखने हैं तो यहाँ देखें आपके सदकात अल्लाह ने कबूल किए हैं कि नहीं किए। आप काम देखें ना जी। तो मेरी तो आपसे यही गुजारिश है कि एक आखिरी गुजारिश है मेरी कि काम को चूँकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, शेख इफ्तिखार साहब जी हम उनको वेलकम करते हैं। शेख साहब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े अच्छे बड़े डोनर हैं। पिछले साल उन्होंने भी हमें हॉस्पिटल के लिए बहुत एक बिग अमाउंट दी, जो डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से इसको यूटिलाइज़ किया। बाकी ऐलान तो डॉक्टर साहब ने कुछ करेंगे को उनकी है। तो मैं बात कर रहा था शेख साहब के, हमने हॉस्पिटल की जो मस्जिद, लोगों ने हॉस्पिटल देखा हो ना, मस्जिद के बिल्कुल सामने यहाँ पे एक पिक्चर भी शायद, तो वो हमने ये 28 मरले जगह है, ये हमने 10.5 करोड़ रुपए की ली है। जून में इसकी रजिस्ट्री है और हमने एग्जेक्टिव में ये तय किया था कि अगर कोई साहब, वैसे हमने 2.25 या 2.5 करोड़ रुपया दे दिया है, तो तकरीबन 8 करोड़ समथिंग रहता है। तो एग्जेक्टिव हमारी ने तय किया है कि वहाँ पे हम अल खिदमत मुजाहिद शेख इफ्तिखार साहब, मैं मिसाल दे रहा हूँ सारी, तो यकीनन ये आपके लिए ऑप्शन है, ऑफ़र है।
وہ نام قیامت تک پرماننٹ آپ کے اس ہاسپٹل کے نام. لوگ کہتے ہیں نام میں کیا رکھا ہے, نام میں کیوں نہیں رکھا, رکھا ہے. 1924 کا میں دیکھ رہا تھا کہ گنگا رام ہاسپٹل, گلاب دیوی ہاسپٹل, 1924. آج کتنے سال, 100 سال ہو گیا نا جی. میں باسیت مسلم نہیں چاہتا, مجھے نہیں, جو وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا حصہ دنیا میں, آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا جی. تو دنیا میں اس نے یہ 200 بندے نے ان کا نام سن لیا, ہاسپٹل میں یہ اس کو ایوارڈ مل گیا, اور قیامت تک ہاسپٹل کا ہاسپٹل ہی رہنا ہے, مسجد کی مسجد ہی رہے گی. تو جس طرح میڈم یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, میڈم میمونہ روحی, انہوں نے الخدمت انور نذیر, ان کے والد اور والدہ کا نام تھا, انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے. تو میری آپ لوگوں سے, تاجر حضرات سے آفر ہے میری ایگزیکٹو کی طرف سے کہ اگر کوئی نام قیامت تک نسل در نسل اپنے باپ کا, دادا کا, اپنے پردادا کا محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو 8-10 کروڑ روپیہ کوئی چیز نہیں ہے. بات لمبی ہو گئی جی. میں انشاءاللہ اپنی بزنس کمیونٹی کی طرف سے 1.5 کروڑ روپیہ میں اناؤنس کرتا ہوں اس کانفرنس کے حوالے سے جو ہماری سالانہ ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر.